میں بار بار ایک ہی بات کہوں گا، میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے، 1 گھنٹہ ہونے بھی لگا گفتگو شروع کی، میں کتنا کا بول سکتا ہوں اس ٹائم؟ سکھو پا جی نہیں تے مارے جاؤں گے۔ یہ دھیان، میں بچپن میں نا حضرت وہ ابو جی نے 100 روپیہ دے کے مجھے دہی لینے بھیجا۔ ابو جی بہت سخت طبیعت تھی، ابو جی بہت مار کھائی ہے میں نے ابو جی سے۔ وہ بارش برسی تھی، اللہ مجھے پتا تھا میں ایک پاؤں وہ بس تھوڑی سی وہ بے توجہی ہوئی اور میں پھسل گیا، اس سائیڈ کو گرا نا، وہ دہی کا برتن بھی اسی ہاتھ میں تھا، جیسے گرا وہ برتن ہاتھ سے، وہ دہی سارا، اللہ مجھے اب چوٹیں لگی مجھے اچھی خاصی، ذرا ایک اونچا قد ہے میرا، لیکن مجھے چوٹیں کوئی نہیں یاد، مجھے بس یہی ٹینشن ہے وہ کار کس طرح جاڑا ہے کہ ابو جی نے کی کہنا جا۔ میں وہ ایک دکان کے سامنے نا کشمیر جنرل سٹور ہے آج بھی بی بی سی چوک میں بیٹھا رو رہا ہوں، میرے چاچا جی آ گئے، مجھے روتا دیکھ کے کہتے ہیں کیوں رون رہے ہیں؟ میں چاچا جی وہ پاؤں پھسلا اور وہ ہاتھ سے برتن دہی والا چھوٹ گیا اور سارا دہی گر کے ضائع ہو گیا۔ کہنے لگے گرنے والی چیز تھی، گر گئی، چل کر۔ میں جی کار تے نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں ابو جی نے بڑی مار پڑی۔ کہنے لگے اللہ کے بندے کو 1 کلو دہی کے لیے بھی اپنے بیٹے کو مارتا ہے؟ کلا کلا پتر، شادی کے 17 سال بعد۔ میں چاچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے، دہی تو مار نہیں پینی، مار ایس گل تو پینی ہے تیرا دھیان کتھے سی، تیرا دھیان۔ چاچا جی نے گارنٹی دی کہ پا کچھ نہیں کہے گا چل تو۔ چاچا جی سب سے چھوٹے تھے، گارنٹی کوئی نہیں کھا بھائی۔ چاچا جی کے سامنے ہی میری اچھی خاصی ٹیوننگ ہوئی ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، 20 سال 25 سال بعد میں عبد الحکیم موٹر وے پہ ہوں۔ ایک تو یہ والی آپ کی موٹر وے ہے نا، عبد الحکیم موٹر وے جڑی ہو، ٹھیک ہے، جو ملتان اور کراچی کی طرف جاتی ہے، سکھر اینڈ ہوتا ہے جس کا، جا کے سنا دی۔ انہوں نے کہا حضرت جی دہی بھی روڑ گیا، مار بھی پی گئی، تو رونا نہیں کیڑی گل؟ میں خان جی رویا اس گل نے چھڑیا ہے، 1 کلو دہی روڑ کے ابو جی سامنے نہیں سی جایا جاندہ کہ ابو جی نے پوچھنا تیرا دھیان کتھے؟ خان جی اتھے تے سارا کچھ روڑ چھڑے ہے، کل اللہ اور اللہ دے سونے پاک رسول دا سامنا کیویں کرنا جا کے؟ حضرت صاحب یہ نہیں دھیان ہے اس پاس، یہ دھیان کدھر ہے؟ کل کی ہوئے گا، کل کی کھاواں گا، دوپہری کی کھاواں گا، راتی کی کھاواں گا، عید تے کی پاواں گا، عید تے جتی کتھوں لینی ہے؟ اجے اسی اجے ہے دھیان۔ جدو اقبال نو دھیان آیا نا تو اقبال بھی رو پیا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر روز رہائے من پذیر۔ رگو کہندا جے تو حساب لینا ہی ہے، اور ظاہر لینا، جے تو حساب لینا ہی از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، نبی پاک دے سامنے میرا صاحب، حضرت صاحب کی پلے رہ جائے گا جدو کتاب کھلنی وہ کی نکلے گا؟ مر نہ جاواں گے حضرت، مر نہ جاواں گے حضرت، بہت ڈر لگتا ہے حضرت۔ انسان ہو جاندی ہے پھر رو رو کے کہنا اللہ کلیئر کر دے، کلیئر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے۔ حضرت صاحب مر نہ جاواں گے۔ حضرت صاحب حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی، میں کو اپنی بات تو نہیں کر رہا، آپ نے جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں لکھا، پتر یہ تو پھر میں کہنے لگا ہوں، وہ عقیدے، وہ نظریے، وہ فکریں، وہ انداز پرچیاں تھلے دب کتے پرچیاں تھلے دب گیا، پرچیوں میں سارا۔ پڑھیے گا خود حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی، دعوت اسلامی والوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا اللہ والوں کی باتوں کے نام سے۔ میرے پاس ویسے عربی نسخہ بھی ہے، اور جو جامعہ کراچی والوں نے اس کا ترجمہ کیا وہ بھی ہے میرے پاس۔ اس میں لکھا ہے، مفہوم ہے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب
سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے. آپ بیمار تھے. جب گئے نا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے. رون کون ڈے ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ. اوئے اوئے کیا شان یارا. نہ بنو قریش، نہ بنو ہاشم، نہ بنو امیہ، نہ بنو عدی، کسی عرب کے قبیلے سے تعلق نہیں ہے. کتھوں آئے نے؟ فارس تو. لیکن اتنے اللہ اور اللہ کے رسول کو پیارے لگے. فرمایا سلمان میرے گھر دیاں چوئے. اوئے اوئے سلمان میری اہل بیت، کسی عرب قبیلے سے تعلق نہیں ہے، فارس سے آئے ہیں، لیکن ہمیں پسند آئے اللہ اور اللہ کے رسول. فرمایا سلمان میرے گھر، سلمان میری اہل بیت میں چوئے. فرمایا 4 میرے صحابی ایسے ہیں جنت ان کی مشتاق ہے، اور ان میں ایک نام جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے روتے دیکھ کے کہا سلمان کانو رون ڈے دے؟ اللہ تعالیٰ صحت دوے جے ایس بیماری چ انتقال ہو گیا یہ کٹ خوشی دی گل ہے جا کے نبی پاک نال ملاقات ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نال ملاقات ہوئے گی، حضرت عمر نال ملاقات رضی اللہ. رون کانو ڈے؟ اور دوسری گل ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا وہ آپ سے راضی تھے، رون کانو ڈے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمانے لگے سعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا میرے بعد دنیا نہ کٹھی کرن لگ پئی. سعد ویکھو تے صحیح میرے گھر کنی دنیا موجود ہے. فرماتے ہیں ویکھیا تے پورے گھر وچ صرف ایک ڈول سی، ڈول تو علاوہ. لیکن یہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا، وہ ڈول کو بھی دنیا تصور کر رہے تھے. پترا ساڈا کی بنے گا ساڈا. لیکن پھر میں کہنے لگا ہوں نا یہ نظریے، یہ فکریں، یہ انداز ویلاں تھلے دھپ کتے پتر. میں پرسوں حضرت ایک جگہ تھا، کیا بندہ دکھڑے روئے ہیں، سامنے بے نماز بیٹھے ہیں، سامنے ننگے سر بیٹھے ہیں، سامنے داڑھی منڈے بیٹھے ہیں حضرت. اور میاں نعت خان صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ شعر تھا جس کا مفہوم تھا وہ جی قبر چ منکر نکیر آئے تو انہوں نے سوال کیتے تو میں اگوں انہوں نعت سنا چھڑی. ایک شاعر کا تخیل، وہ احادیث نبی علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی. پھر 3 بار فرمایا تیاری کریو. حضور فرما رہے ہیں تیاری کریو. اور اسی کہہ رہے ہیں نہیں بد نعت سنا چھڑی ہو گئے. سن دے نے تیرے کو نعت ہو کیا دین کا مذاق اڑا رہے ہو تم. حضور نعت دے نون تے جڑا نقطہ ہے نا میرا سارا کچھ دے تے قربان ہے. لیکن میں دین کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. تو کیڑی نعت سیکھ بیٹھا ہے بھائی جڑی تو انہوں نے سنا لے گا؟ سلمان فارسی، عثمان غنی جنہوں نے باقاعدہ 2 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خرید لی. حضرت اینا رونا پتر قبر نو ویکھ کے، اینا رونا آپ دے اتھروں نال آپ دی داڑھی بھر جانی. شعر و شاعری پہ لگا دیا ان بیچاروں کو حضرت. اور سب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مسجداں خالی نے ساڑی ہیں. ادھر ابھی معاملہ ٹھیک ہے پھر بھی، لیکن اسپیشل شہراں وچ حضرت اور پھر پنڈاں وچ حضرت. میں یہ شب برات سے پہلے نا میں واپس آیا انگلینڈ سے. تو اگر کوئی انگلینڈ جانے والا ہے نا تو آپ کو ادھر جا کے یہی باتیں سننے کو ملیں گی. ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی ہے جی، اللہ ان کو اس کا اجر دے کہ جی یہ پہلے چرچ سی تو اسی خرید کے نا ماشاءاللہ مسجد بنائی ہے. یہ پہلے شراب خانہ تھا تو ہم نے یہ خرید کے مسجد بنائی. بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن حضرت صاحب جو حالات ہماری مساجد کے چل رہے ہیں نا، میں اکثر سوچتا ہوں 10 سال بعد